बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर की सरपरस्ती में कतर इकनॉमिक फोरम का तीसरा एडिशन कल से शुरू हो रहा है और ये 25 मई तक जारी रहेगा। गजा की तामीर नौ से मुताल्लिक कतर की कमेटी के सरबराह से गजा की पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरवा के डायरेक्टर ने मुलाकात की है, जिसमें फ़लस्तीनी इलाकों में होने वाली पेशरफ्त और इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरब वज़राए सेहत की कौंसिल ने आलमी इदारे से WHO से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली एहलकारों की जानिब से तिब्बी अमले के साथ गैर इंसानी रवैयों को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करे। शुमाली अफगानिस्तान के सूबे मैदान वर्दक में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाने की इत्तला मिली है। हेलीकॉप्टर पर सवार दोनों पायलट जाँ बहक हो गए। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी की सरपरस्ती में कतर इकनॉमिक फोरम का तीसरा एडिशन कल से शुरू हो रहा है और ये 25 मई तक जारी रहेगा। ब्लूमबर्ग के ताउन से मुनक्कद किए जाने वाले इस फोरम में दुनिया भर से 1000 से ज्यादा आलमी कारोबारी शख्सियात हिस्सा लेंगी। फोरम में इंटरव्यूज, पैनल मुबाहिसों और वर्कशॉप्स के जरिए फाइनेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी से मुतालिक लेटेस्ट ट्रेंड्स यानी ताज़ा तरीन रुझानात को एक्सप्लोर किया जाएगा। इस फोरम में मुकर्ररीन की एक बड़ी तादाद हिस्सा लेगी, जिनमें 50 से ज्यादा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मुकर्ररीन शामिल होंगे। वजीर तिजारत और सनत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम अल अब्दुल्ला अल तानी का कहना है कि आज दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए अक़वाम और लोगों के माबैन ताउन जरूरी है। वजीर तिजारत और सनत ने कहा कि वो इस फोरम में शिरकत के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मेहमानों को खुश आमदेद कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस फोरम में तमाम कारोबारी शख्सियात, मुफक्करीन और फैसला साजों का खैर मकदम करते हैं। ब्लूमबर्ग मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट हेवंस का कहना है कि सिर्फ 3 साल की मुख्तसर मुद्दत में कतर इकनॉमिक फोरम कारोबार से मुतालिक अहम तरीन मसाइल पर बातचीत करने के हवाले से एक मुनफरिद और ताकतवर प्लेटफॉर्म बन गया है। दानियासना कतर इकनॉमिक फोरम की ऑर्गेनाइजिंग सुप्रीम कमेटी के चेयरपर्सन और मीडिया सिटी के CEO शेख अली बिन अब्दुल्ला बिन खलीफा अल तानी ने इंकशाफ किया है कि फोरम के तीसरे एडिशन में शिरकत करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। गजा की तामीर नौ से मुतालिक कतर की कमेटी के सरबराह सफीर मोहम्मद अल अमादी से गजा की पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अनरवा के डायरेक्टर थॉमस वाइट ने मुलाकात की है, जिसके दौरान फलस्तीनी इलाकों में होने वाली पेशरफ्त और इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हालात को बेहतर बनाने के लिए रियासत कतर की कोशिशों और फलस्तीनी अवाम की सपोर्ट के बारे में भी गौर ख़ौज़ किया गया। सफीर मोहम्मद अल अमादी ने कतर की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे, बैतुल मक़दस और गजा की पट्टी में कशीदगी पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले अमली इक़दामात की वजाहत की। उन्होंने गजा की पट्टी के लोगों को जरूरी मदद फराहम करने के लिए अनरवा की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के लिए थॉमस वाइट का शुक्रिया अदा किया और इस बात की सिफारिश की कि आलमी बिरादरी पर जोर दिया जाए कि वो गजा की पट्टी में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के लिए अपनी हिमायत जारी रखें। कतर चैरिटी ने बांग्लादेश में 4 यतीम खाने खोले हैं, जिनसे 800 यतीम बच्चे मुस्तफीद होंगे। इन यतीम खानों में बच्चों की तालीम और उनकी देखभाल के लिए मौजू माहौल फराहम करने के अलावा दीगर तमाम सहूलतें मौजूद हैं। ये यतीम खाने बांग्लादेश के 3 मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए हैं, जिनमें गाजीपुर, मेहरपुर और ब्रह्मबारिया शामिल हैं। मकामी हुकाम ने इन यतीम खानों को खोलने और यतीम और गरीब बच्चों की देखभाल के सिलसिले में कतर चैरिटी के किरदार की भरपूर तारीफ की है। याद रहे कि कतर चैरिटी दुनिया भर में बहरान से मुतासरा इलाकों और पसमानदा कम्युनिटीज के तालिबे इल्मों को एजुकेशनल सर्विसेज फराहम करती है। गुज़श्ता 5 वर्षों में कतर चैरिटी ने बांग्लादेश में 45 से ज्यादा यतीम खाने और नादार बच्चों के लिए घर तामीर किए हैं, जिनसे 12,000 से ज्यादा तलबा मुस्तफीद हुए हैं।
عرب وزرائے صحت کی کونسل نے عالمی ادارے صحت WHO سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی اہلکاروں کی جانب سے طبی عملے کے ساتھ غیر انسانی رویوں کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کرے، جن کے سبب میڈیکل ٹیموں کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کل الجزائر کی صدارت میں جنیوا میں عرب وزرائے صحت کی کونسل کا 59واں باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں شامل قطر کے وفد کی قیادت وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کی۔ اجلاس میں متعدد معاملات، خاص طور پر مشرقی بیت المقدس اور شام کے مقبوضہ گولان کے علاقے میں صحت کی صورتحال کے علاوہ عرب خطے میں ماؤں، بچوں اور نوعمر لڑکیوں کی صحت کو بہتر بنانے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل عراق کے صدر عبداللطیف جمال راشد سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی عراق کے لیے خصوصی ایلچی جینین ہینس نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں، ماحولیات کا مقابلہ کرنے اور پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مل کر کوششیں کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے عراق کو یقین دلایا ہے کہ ملک کے اندر امن و استحکام، سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور اقتصادی ترقی کے سلسلے میں کوششیں بدستور جاری رہیں گی۔ خصوصی ایلچی نے عراق کے دارالحکومت بغداد اور دیگر شہروں میں سیکیورٹی سے متعلق مثبت صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس ضمن میں حکومت کی کوششوں کی تعریف کی۔ تنظیم اسلامی تعاون OIC نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سوڈان میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے ایک مختصر مدت کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کے بعد سوڈان میں مسلح تصادم کے خاتمے، سلامتی اور امن و استحکام کو بہتر بنانے کی راہ ہموار کرنے میں مدد ملے گی۔ OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے جدہ شہر میں دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز RSP کی طرف سے قلیل مدتی جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج صبح سویرے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے بلاتا کیمپ پر قابض اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا اور اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے کیمپ کے قریب واقع کچھ مکانوں پر سنائپرز تعینات کر رکھے ہیں جو ایمبولینسز کو کیمپ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ آج صبح شہید کیے گئے 3 فلسطینیوں سمیت سن 2023 کے آغاز سے لے کر اب تک قابض اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 156 ہو گئی ہے۔ ان میں 26 بچے شامل ہیں۔ جاپان کے شہر ہیروشیما میں گروپ آف 7 G7 کے سربراہی اجلاس کے موقع پر امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا سے لاحق جوہری خطرات سمیت مشترکہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سول میں صدارتی آفس کے مطابق جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول، ان کے امریکی ہم منصب جو بائیڈن اور جاپانی وزیر اعظم فیومو کشیدا نے سہ فریقی تعاون کو نئی سطح پر بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ تینوں لیڈروں نے شمالی کوریا کی طرف سے لاحق جوہری خطرے کے خلاف دفاعی قوت کو بڑھانے کے لیے سہ فریقی اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے سول میں جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے ساتھ ملاقات سے قبل دونوں کوریاؤں کو الگ کرنے والے غیر فوجی زون کے دورے کے بعد شمالی کوریا سے بیلسٹک اور جوہری میزائلوں کے تجربات بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شولز نے میزائل تجربات کو اس بات کا اشارہ قرار دیا کہ جزیرہ نما کوریا میں صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ چین نے کل ملک کے شمال مغرب میں واقع جوئیکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے نئے خلائی ریسرچ سیٹلائٹس کو کامیابی سے خلا میں چھوڑا ہے۔ چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ ان سیٹلائٹس کو لانگ مارچ 2C کیریئر راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ یہ سیٹلائٹس خلائی ماحول کے ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لیے سولر ایکس رے آلات سے لیس ہیں۔ شمالی افغانستان کے صوبے میدان وردک میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو جانے کی اطلاع ملی ہے، جس پر سوار دونوں پائلٹ جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر ہائی وولٹیج پاور لائن سے ٹکرانے کے بعد گر کر تباہ ہوا۔ رواں سال مارچ کے مہینے میں افغانستان کے صوبے میدان وردک میں ہی ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے پائلٹ اور افغان سیکورٹی فورسز کے 5 ارکان سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ العربی سپورٹس کلب نے امیر ہینڈ بال کپ 2023 کے تحت کل منگل کے روز الدوحیل کے ساتھ کھیلے جانے والے کوارٹر فائنل مقابلے سے پہلے مصری کھلاڑیوں عبد الرحمان فیصل اور احمد عادل کی عاریتاً خدمات حاصل کی ہیں۔ قطر ہینڈ بال لیگ میں 5ویں نمبر پر آنے والی العربی کی ٹیم کو امید ہے کہ مصر کے ان کھلاڑیوں کے ٹیم میں شامل ہونے سے ٹیم کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ یاد رہے کہ العربی کلب کی ٹیم 2018، 2019 اور 2020، 2021 میں 2 بار امیر ہینڈ بال کپ ٹرافی جیت چکی ہے۔ الشمال سپورٹس کلب کی ٹیم نے کل قطر والی بال ایسوسی ایشن ہال میں کھیلے گئے میچ میں قطر کلب کی ٹیم کو 3-2 سے شکست دے کر سپورٹس سیزن 2022-2023 کے جنرل جونیئر والی بال لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ الشمال کی ٹیم 16 میچز جیتنے کے بعد 46 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست رہی، جبکہ قطر کلب کی ٹیم 39 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور الریان کلب کی ٹیم 38 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ اس ٹورنامنٹ میں الصد نے الغرافہ کو 3-2 سے، الاہلی نے العربی کو 3-1 سے اور الوکرہ نے الخور کی ٹیم کو 3-1 سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر قطر والی بال ایسوسی ایشن کے رکن ابراہیم محمد النامہ نے فاتح ٹیموں کو اعزاز سے نوازا۔ کونکاکف گولڈ کپ 2023 کے قطر کے 3 گروپ سٹیج میچوں کے ٹکٹ اب قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA کی ویب سائٹ پر فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ اس بات کا انکشاف QFA نے کل اپنے ایک ٹویٹ میں کیا۔ امریکہ اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں یہ ایونٹ 24 جون سے 16 جولائی تک منعقد ہوگا۔ قطر اس ٹورنامنٹ میں کھیل کا آغاز کرے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں قطر اکنامک فورم کا 3را ایڈیشن کل سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 25 مئی تک جاری رہے گا۔ غزہ کی تعمیر نو سے متعلق قطر کی کمیٹی کے سربراہ سے غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کی ایجنسی نروا کے ڈائریکٹر نے ملاقات کی ہے، جس میں فلسطینی علاقوں میں ہونے والی پیش رفت اور انسانی ہمدردی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب وزرائے صحت کی کونسل نے عالمی ادارے سے WHO سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی اہلکاروں کی جانب سے طبی عملے کے ساتھ غیر انسانی رویوں کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ اور شمالی افغانستان کے صوبے میدان وردک میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ہیلی کاپٹر پر سوار دونوں پائلٹ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔